السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزرگوں، محترموں، جیسا کہ ہماری گفتگو جس موضوع پہ چالو تھی، جیسا کہ اہل سلوک کے قریب 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، جو اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو ایک چیز بتا دیا ہوں کہ اول کس چیز کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں، جیسا کہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے شیخ کی بارگاہ میں تھے، اور تمام بزرگان دین جو ہے آپ کے پاس جو ہے روحانی فیض حاصل کر رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ جو انسان اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے قرآن کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 نیکی لکھاتا ہے۔ ایک اس لیے لکھاتا ہے کہ اس نے قرآن کو بڑی محبت کے ساتھ میں دیکھا ہے، اور دوسرا اس کے پڑھنے کے لیے دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر جتنے حروف ہے، ہر حروف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 10 نیکی جو ہے لکھنے کو کہتا ہے۔ تو فرشتے جب 10 نیکی لکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دو۔ 10 نیکی بھی مل رہی ہے اور 10 گناہ کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی جو ہے جب انتقال کر گئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ بھائی تمہارے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کیا ایک روز جو ہے کہیں ان کو دعوت تھی تو آپ جو ہے وہاں پر تشریف فرماتے، آپ کو جس حجرے میں چھوڑا گیا تھا تو آپ جہاں سونے کے لیے ارادہ کیے تھے تو ان کے پیروں کی طرف جو ہے قرآن مجید رکھا ہوا تھا، تو آپ کے دل میں جو یہ باتیں چل رہی تھی کیا اس خیمے سے جو ہے قرآن مجید کو باہر نکال دوں، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ بیعت بھی ہوگی قرآن کی، تو آپ نے جو ہے پوری رات کشمکش یعنی سوچنے میں نکال دی، اور پوری رات جو ہے قرآن کے ادب اور احترام کے لیے سوئے نہیں، اور جب صبح وقت ہوئی تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں بس یہ قرآن کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ ایک حکایت فرماتے ہیں کیا ایک گاؤں کا ایک فاسق تھا، بدماش تھا، بیکار تھا، مطلب ایسا تھا کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ایک دن وہ بھی فوت ہو گیا تو کسی نے اس کو عالم خواب میں دیکھا کیا وہ جنت کے اندر جو ہے نا بلند مرتبے پر فائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے سر کے اوپر ایک سونے کا تاج پہنایا ہوا ہے، اور اس کو کمر بند پہ جو ہے سونے کی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو وہ پریشان ہوئے، ارے تو فاسق تھا بھائی، دنیا میں تیرے کو ایسے کام تو تھے نہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، تیرے ایسے کوئی عمل تھے نہیں، ایسی کوئی نیکی تو تھی نہیں، تو اللہ راضی کیسا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب بھی قرآن کو دیکھتا، قرآن پاک کو دیکھتا تو با ادب کھڑا ہو جاتا، اس کا احترام کرتا، اور بس اسی ادب اور احترام کے صدقے توفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت میں بہشت میں مجھے داخل فرمایا ہے اور بلند مرتبے پہ فائز فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو دیکھیے، ہمارے گھر بھی قرآن مجید پڑھا ہے، جزدان میں پڑھا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا دھول مٹی بیٹھ چکی ہے، مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ تو دوستو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو۔ قرآن جو ہے گھر میں سجانے کے اللہ نے دیا نہیں ہے، سمجھے نا؟ کیا قرآن کو گلے میں پہن کے گھومنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے اس کی تلاوت کرنے کے لیے دیا ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی کی یہ اتنی بہترین جاویدانہ کتاب ہے، ہماری تمام زندگی کے حالات اس میں لکھے ہیں، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، پیارے محبوب دو عالم مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ مومن کو تحفہ دیا ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ لوگ دوستو قرآن مجید کی تلاوتیں کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، کوئی بہترین جو ہے نا بزرگوں کے پاس جائے اور قرآن کو سمجھنے کی جو ہے نا اپنے اندر صلاحیت لائے۔ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اس میں جو ہے راستہ بھی بتاتا ہے، سمجھے، لیکن ہم وہ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر لوگ جو ہے اپنے حساب سے ترجمانی کر دیتے، تفسیریں لکھ دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو، تم کو، سبھی کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔
اور قرآن پاک کو سمجھیے بھائی، قرآن پاک کو اس طریقے سے جلدان میں بند کر کے مت رکھیے، اپنے گھر میں تلاوت کیجیے، اسی کے صدقے توفیل اللہ گھر میں برکت دے گا، رحمت نازل فرمائے گا، سمجھے۔ دیکھیے اس کے صدقے توفیل ایک فاسق بھی بخشا گیا، سمجھے۔ اور جو ہے حضرت سلطان محمود غزنوی بھی جو ہے قرآن کے صدقے توفیل بخشے گئے۔ ارے اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، وہ کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جو ایک بزرگ جو ہے قرآن مجید کو جو ہے مسلح پر لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نابینا آیا اور نابینا نے کہا کیا حضور میں دوائی لے لے کے جو ہے نا طبیبوں سے پریشان ہو گیا ہوں، میری آنکھ جو ہے نا دن پہ دن مطلب چلے جا رہی ہے، مطلب مجھے کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں اس غرض سے کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ آپ جو ہے قبلہ رخ ہو کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے، وہ قرآن پاک کو اٹھا کے جو ہے نا وہ نابینا کی آنکھ کے اوپر لگا دیے، تو اس کی روشنی ایک چراغ کے جیسا جو اس کی آنکھوں میں دوبارہ لوٹ آ گئی۔ تو بھائی یہ قرآن کی برکت سے ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے نا تو میں نماز پڑھتا، اور جب اللہ کو مجھ سے بات کرنی ہوتی نا تو میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ تو بھائی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید کو آپ لوگ جو ہے گھر میں ایسا جو ہے باندھ کے مت رکھو جزدان میں، اس کو پڑھو، اس کی تلاوتیں کرو، انشاءاللہ رب العزیز جو ہے ہم جو ہے تیسرا جو اس کے اندر جو رائے سلوک والوں کے لیے جو ہے جو تیسری چیز کو دیکھنا عبادت ہے، اس کے بعد کے ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔